صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت اور لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہ شعبان المعظم کے پہلے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. شعبان المعظم قمری سال کا وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی عظمت، اس کی اہمیت اور افادیت کا یہ روشن ترین پہلو ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا. شعبان و شہری، رجب المرجب کا مہینہ کل جس کی تکمیل ہو گئی. اس مہینے میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت فرما، شعبان میں بھی برکت فرما، اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا. یہ تینوں متصل مہینے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں. ماہ رجب میں شب معراج ہے اور ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے ہم اپنی زبان میں شب براءت کہتے ہیں، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب بھی لیلۃ البراءت نہایت ہی قدر و منزلت اور برکت والی رات ہے. اور اس سے متصل جو تیسرا مہینہ ہے رمضان الکریم، رمضان المبارک، وہ پورا مہینہ از اول تا آخر نیکیوں کا موسم بہار، اور پورے مہینے میں خیر و برکت، حسنات اور برکات اہل ایمان کے لیے تقسیم کی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں ماہ رجب شریف بھی نصیب فرمایا اور ماہ شعبان المعظم کی مبارک ساعتیں بھی ہمارے حصے میں رکھیں. ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان شریف تک پہنچائے اور اس پورے مہینے کی قدر و منزلت
افادیت و اہمیت پہچان کر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال حسنہ، اعمال خیر کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعات مبارکہ سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے معراج شریف کے چند اہم پہلو وقت کی گنجائش کے مطابق عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ پچھلے تمام خطابات میں، خطبات جمعہ میں، دروس قرآن و حدیث میں اور بیانات میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کو جانا۔ اس لفظ معراج کے حوالے سے میں نہایت مختصر وقت میں کچھ تشریح، کچھ توضیح، وضاحت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میرے تمام سامعین، سننے والے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اپنے دل میں جگہ دیں۔ یہ معراج کا جو لفظ ہے یہ 3 لفظوں سے نکلا ہے، 3 حرفوں سے نکلا ہے۔ پہلا حرف ہے عین، دوسرا حرف ہے را، جسے ہم اپنی زبان میں رے کہتے ہیں۔ عین، را اور جیم، یہ 3 حرف ہیں۔ آراجا، اور آراجا یا عرج، اس کا معنی ہے نشیب سے فراز کی طرف جانا۔ نشیب سے فراز کی طرف جانا، پستی سے بلندی کی طرف جانا۔ چونکہ اس رات ہمارے نبی کریم علیہ السلام زمینی سیر کی تکمیل کے بعد مسجد اقصی سے اوپر کی طرف تشریف لے گئے تھے، پستی سے بلندی کی طرف، نشیب سے فراز کی طرف حضور تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے اسے آراجا یا عرج سے ہے معراج۔ معراج یہ گرامر میں اسم اعلیٰ ہے، یعنی اوپر جانے کا ذریعہ، اوپر جانے کا ذریعہ۔ بخاری شریف کی جو حدیث شریف ہے اس میں بھی یہی لفظ ہیں، ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ اسی سے معراج ہے، یعنی اوپر جانے کا ذریعہ اسم اعلیٰ ہے گرامر میں۔ جیسے سیڑھی کے ذریعے اوپر جاتے ہیں، لفٹ کے ذریعے اوپر جاتے ہیں، کوئی بھی ذریعہ اوپر جانے کا اسے معراج کہتے ہیں، یعنی ایسا اعلیٰ جس کے ذریعے سے بندہ اوپر جاتا ہے۔ پچھلے بیانات میں ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ آیت کریمہ جو ہے آیت اسراء، اس میں بتا دیا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر رب کریم نے کرائی، اور رب کیسے لے گیا اور کس ذریعے سے لے گیا، یہ لے جانے والے کی اپنی قدرت، اپنی مشیت اور اپنی مرضی ہے۔ اس نے جیسے چاہا ایسے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو اوپر لے گیا۔ تو یہ پہلو خاص طور پر میرے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور بزرگوں تک منتقل کرنا میں اپنا دینی فریضہ سمجھتا تھا۔
تاکہ معراج کے لفظ کے حوالے سے یہ بنیادی بات جو ہے اسے ہم سمجھ لیں۔ پچھلے خطاب جمعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر معراج اور سیر معراج جو ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر کی طرف جب حضور گئے، اس کو قرآن مجید میں سورہ النجم کے اندر بیان کیا گیا اجمالاً، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بخاری اور مسلم اور متعدد کتب حدیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے حضور جب اوپر تشریف لے گئے تو پوری کائنات نبی کریم علیہ السلام کے تلووں کے نیچے رہ گئی۔ پوری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئی اور حضور اوپر تشریف لے گئے۔ تو حضور کے تلوے اس مرتبے پر ہیں، اس مقام پر ہیں کہ عرش بھی حضور کے تلووں کے نیچے رہ گیا، ساتوں آسمان بھی حضور کے تلووں کے نیچے رہ گیا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے اتنا عروج فرمایا، اتنا عروج فرمایا کہ حضور کن بلندیوں تک پہنچے۔ قرآن مجید بتاتا ہے ثم دنا، یہ تین منزلیں سمجھ لیں۔ پہلی منزل ہے دنا، دوسری منزل ہے تدلا، اور تیسری منزل ہے قاب قوسین، اور چوتھی منزل ہے او ادنا۔ بلغ العلا بکمالہ، پہلے آپ سمجھ چکے ہیں علا بلندی کو کہتے ہیں، پستی سے بلندی کی طرف جانا، عرج یعرج، پستی سے بلندی کی طرف جانا۔ اب حضور کتنے بلند ہوئے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا، بلغ العلا کا معنی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام بلندیوں تک پہنچے، بلندیوں پر پہنچے۔ بلغ العلا، بلغ ابلاغ کا معنی ہے پہنچنا۔ حضور اتنا اوپر گئے، اتنا اوپر گئے کہ جبریل بھی نیچے، ملائکہ نیچے، ساتوں آسمان حضور عبور کر گئے، سدرۃ المنتہا کو عبور کر کے اتنی بلندی پہ پہنچے، اتنا عروج فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ حضور مقام دنا پہ پہنچے۔ دنا کا معنی ہے ثم دنا، ثم کا معنی ہے پھر، دنا کا معنی ہے وہ قریب ہوا، وہ قریب ہوا، قرب الہی۔ پچھلے بیانات میں آپ سن چکے ہیں کہ کسی بھی انسان کا کمال جو ہے نا وہ قرب الہی ہے۔ ہر انسان کو جتنی عزتیں، جتنی عظمتیں، جتنی رفتیں، جتنی بلندیاں ملتی ہیں، ان میں سے آخری منزل جو ہے وہ ہے قرب الہی، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے۔ تو اس منزل پہ کون فائز کیا جاتا ہے؟ پوری انسانیت میں نبی، رسول اور پیغمبر۔ انسانیت کا کمال اللہ کا قرب ہے، اور انسانوں میں سے جن کو قرب الہی کی یہ منزل ملتی ہے وہ نبی ہوتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں، وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے قریب۔ اور انبیاء کرام کو بھی وہ قرب حاصل نہ ہوا، مرسلین اعظام کو بھی وہ قرب حاصل نہ ہوا جو قرب شب معراج رب کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔
اتنا کوئی اللہ کے قریب نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا آپ پچھلے بیانات میں آپ سن چکے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے رب کریم مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید گواہ ہے، ادھر سے جواب آتا ہے لن ترانی، لن ترانی، لن تاکید کا ہے، اس کا معنی یہ ہے تم ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ۔ تو جو قرب حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی شب عطا کیا گیا، وہ قرب کیا تھا؟ قرآن اسے بیان کر رہا ہے، سورہ النجم ہے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اس کا معنی ہے پھر اور قریب ہوا، پھر اور یہاں سے قریب ہونے کے لیے اوپر بڑھے حضور، اور قرآن فرماتا ہے فتدلی، پھر اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، پھر اتنا اوپر ہوئے، اتنا اوپر ہوئے کہ دو کمانیں آپس میں جیسے ملتی ہیں، بس اتنا سا فاصلہ رہ گیا جیسے دو کمانیں ملتی ہیں۔ آپ دو کمانیں بازار سے خریدیں اور دونوں کو جب ملائیں، ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نے عروج کیا، پرواز کی، رب کریم نے اتنا قرب عطا کیا اپنے محبوب کو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، دو کمانے جیسے آپس میں جڑ جائیں، مل جائیں، قرآن کہتا ہے او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی حضور مقام دنا پہ لے جائے گئے، پھر مقام تدلی پہ گئے، پھر مقام قاب قوسین پہ گئے، پھر او ادنا پہ حضور پہنچے۔ اس سے زیادہ قرب کا تصور نہ تھا جو قرب رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو شب معراج عطا فرمایا۔ یہ ہے معراج۔ اب اس میں نیگیٹو گفتگو نہیں کرتا، ہمیشہ پازیٹو گفتگو کرتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے اس کے نصیب کی بات ہے، لیکن ہم تو دلائل رکھتے ہیں، اور وہ دلائل یا تو اللہ کریم کے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے پیش کرتے ہیں۔ حضور نے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ویسے چھڑی ہوئی ہیں، ہر آدمی اس میں حصہ لے رہا ہے۔ حصہ لینے کی بجائے اگر میں ایک اور لفظ استعمال کروں، پنگا لے رہا ہے، ہر کوئی پنگا لے رہا ہے کہ حضور نے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اس کے لیے میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے اوپر قیاس کرتے ہو، لے جانے والا رب ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیں، وہ لے گیا ہے نا، وہ اسی رب نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا کیا ہے۔ صرف قرب ہی نہیں، اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی عطا کیا۔ اس پر سورہ النجم کی آیت کریمہ گواہ ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ قرآن کہتا ہے یہ پہلی بار نہیں دیکھا، یہ تو دوسری بار دیکھا، دوسری بار۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور شب معراج میرے آقا کریم علیہ السلام نے
اپنی جسمانی آنکھوں سے اپنے رب کریم کو دیکھا۔ حدیث شریف بخاری شریف میں اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کو غور سے سنیں، آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ رؤیت باری تعالی، رؤیت باری تعالی۔ یہاں تو لوگ عید کے چاند میں اختلاف کرتے ہیں، میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو قوم چاند پہ لڑتی ہے، جو قوم اتنی بے وقوف ہے کہ چاند نظر نہ آنے پر دکانوں پہ بحث، گھروں میں بحث، ہوٹلوں میں بحث، تمہیں اس بحث سے ملے گا کیا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دین کے جن مسائل کا ہمیں علم ہی نہیں، ان میں ٹانگیں اڑاتے ہیں، پنگے لیتے ہیں، بحث و تمیز کرتے ہیں۔ ہر عید پہ جھگڑا ہوتا ہے، ہر گھر میں فساد۔ مولوی روزہ کھا گیا، مولویوں نے چاند ایسے کر دیا۔ اسی طرح اسی قبیل سے یہ ہے۔ ایسے ہی بے وقوف دین کے غدار، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ سگریٹ کے کش لگا کے کہیں گے نہیں جی نہیں، حضور نے رب کو کہاں دیکھا ہے جی، جبکہ میرے آقا کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور یہ حدیث شریف آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو میری یہ خوش قسمتی ہوگی۔ مختصر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ انی ارا ما لا ترون، انی ارا، میں وہ دیکھتا ہوں ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے۔ جس تک ہماری آنکھوں کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک میرے نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک کی رسائی ہے۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اور دوسری اسی حدیث شریف کا اگلا حصہ ہے، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ جو ہم نہیں دیکھتے وہ حضور دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں سنتے وہ رسول کریم سنتے ہیں۔ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ تماشا لگایا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی اللہ والے کی کوئی معجزہ نبیوں کا، کرامت ولیوں کی بیان، کہتے ہیں کہانیاں بنائی ہیں، کہانیاں۔ لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے دور سے سننا؟ اس سائنس کے دور میں آپ ایسی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا امریکہ میں ہے تو یہاں بیٹھ کے اس کی آواز سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ فون کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے تصویر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی کہے، جواب آسان سا ہے۔ جب مادیت ترقی کرتی ہے، جب مادیت ترقی کرتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، مادے نے جب ترقی کی تو موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے آپ امریکہ اور لندن میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور کسی بزرگ کے بارے میں اگر کہیں، کہتے ہیں کہانیاں بنائی ہیں انہوں نے، کہانیاں بنائی ہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو حدیث یا قرآن ہی پیش کر سکوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور سینکڑوں میل دور اسلامی لشکر کا سپہ سالار ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے۔ نہاوند کے علاقے میں سینکڑوں میل دور جنگ لڑی جا رہی ہے، حضرت عمر ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا،
دوران خطبہ آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یہ مشکاہ شریف میں ہے، یہ مشکاہ شریف میں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا۔ اب سننے والے کہنے لگے کہ شاید حضرت عمر کے دماغ میں کوئی خلل آ گیا، ساریہ تو گیا ہے نہامد میں، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے نہامد میں گئے ہوئے ساریہ کو کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ۔ حضرت ساریہ جب اس آواز کو سنتے ہیں جو پہاڑ کی طرف، کہ حضرت عمر نے کہا پہاڑ کی طرف توجہ کر، جب توجہ کی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر پچھلی طرف سے حملہ کرنے والا تھا۔ یہ تصرف ہے اللہ والوں کا، تصرف، یہاں دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھ کر رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ مشکاہ شریف میں یہ روایت ہے، یا ساریۃ الجبل۔ لوگوں نے وہ ٹائم بھی لکھ لیا، دن بھی لکھ لیا۔ جب ساریہ واپس آئے، لوگوں نے پوچھا ساریہ یہ کیا بات تھی؟ حضرت عمر جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے تمہیں خطاب کر رہے تھے، تم سینکڑوں میل دور تھے۔ انہوں نے کہا ہاں واقعی میں نہامد میں جنگ لڑ رہا تھا، کمان کر رہا تھا لشکر کی، میرے کانوں میں حضرت عمر کی آواز آئی یا ساریۃ الجبل، میں پہاڑ کی طرف میں نے دیکھا، حضرت عمر کہتے ادھر دیکھ، میں نے دیکھا تو بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا تھا۔ فوراً میں نے اپنی فوج کو، صفوں کو درست کیا، صف آرائی کی، اور ہم نے اس حملے کو پسپا کر دیا حضرت عمر کی رہنمائی پہ۔ اس زمانے میں کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ یہ مادے کی ترقی کہ آپ بیٹے سے برطانیہ میں، سوڈان میں، کینیڈا میں آپ کا بیٹا کام کر رہا ہے، یہاں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اور جب روح ترقی کرتی ہے، جب روحانی نظام ترقی کرتا ہے، تو پھر حضرت عمر منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ نہامد میں عمر کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت عمر کی یہ کرامت ہے، حضرت عمر کی، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی۔ میں توجہ دلاتا ہوں، جہاں حضرت عمر کی کرامت ہے وہاں حضرت ساریہ کی بھی کرامت ہے۔ انہوں نے دیکھ کے انسٹرکشنز، ہدایات دی، اور ان کی بھی کرامت ہے، انہوں نے آواز کو سنا بھی اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو حضور فرماتے انی اسمع ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ رؤیت باری تعالی، جو تم نہیں دیکھتے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو جواب ملتا ہے لن ترانی، ٹائم کیا ہو گیا؟ اچھا ٹائم ختم ہو گیا۔ لن، انی اسمع ما لا تسمع، انی ارا ما لا، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو حضور کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن نے جو آیہ اسراء جس میں سیر معراج کا ذکر ہے نا، اس کے آخری لفظ کیا ہے؟ انہو هو السمیع البصیر، انہو هو، ایک دفعہ پڑھ دے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، پڑھ دیں کچھ نہیں ہوتا۔ انہو، اس کا معنی کہ بلا شبہ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ انی اسمع ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ قرآن نے کہا لیلۃ الاسراء، شب معراج، جہاں قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا، وہاں رب نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔
میرے نبی پاک سمیع بھی ہیں اور حضور سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ معراج کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور اس کے بعد کیا آیت ہے فاوحى الى عبده ما اوحى، جب گفتگو ہوئی نا، جب رب گفتگو کر رہا تھا تو میرے نبی پاک رب کے سمیع بھی تھے، رب کے بصیر بھی تھے، رب کی باتوں کو سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، اور جب میرے نبی پاک کلام کر رہے تھے تو رب نبی پاک کا سمیع و بصیر تھا، رب نبی پاک کو دیکھ بھی رہی تھا، نبی پاک کو سن بھی رہا تھا۔ تو رویت باری تعالی شب معراج، انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، میرے نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا، حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔